قیصر و کسریٰ۔ دوستو 32واں پارٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ دوستو صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ عاصم سین کی رفاقت میں فلسطین کے کئی معرکوں میں حصہ لے چکا تھا۔ جنگ جس کے اچھے اور برے پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے وہ اپنے ذہن میں ایک خلجان محسوس کیا کرتا تھا۔ اب اسے ایک کھیل محسوس ہوتی تھی، ایک ایسا کھیل جس سے اس کی ابتدائی دلچسپی محبت یا نفرت اور دوستی یا دشمنی کے جذبات سے خالی تھی۔ کسریٰ کی فتح یا قیصر کی شکست کے بجائے اس کے لیے یہ مسئلہ کہیں زیادہ اہم تھا کہ سین اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے اور وہ اس کا دوست اور ساتھی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ تمام پریشانی جنہیں وہ یثرب کی خاک میں دفن کر آیا تھا دوبارہ زندہ ہو رہی تھی، اور سین کے دوست اسے اپنے دوست اور سین کے دشمن اسے اپنے دشمن محسوس ہوتے تھے۔ سین ایران کی فتح کے لیے لڑ رہا تھا اور ضمیر کی دبی دبی سسکیوں کے باوجود یہ فتح عاصم کے لیے بھی ایک مقصد حیات بنتی جا رہی تھی۔ سین فرصت کے اوقات میں اسے منظم لڑائی کے طور طریقے سکھایا کرتا تھا اور عاصم اپنی خداداد ذہانت کے باعث اس کی بلند ترین توقعات پوری کر رہا تھا۔ سین کو اگر عاصم کے متعلق کوئی بے اطمینانی تھی تو یہ کہ لڑائی کے میدان میں اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے اس کا شوق بسا اوقات نظم و ضبط کے تقاضوں پر غالب آ جاتا۔ اپنے وطن میں عاصم نے صرف انتہائی محدود پیمانے پر وہ قبائلی لڑائیاں دیکھی تھیں جن میں فریقین کے پہلوانوں کی انفرادی شجاعت کو ایک فیصلہ کن عنصر سمجھا جاتا تھا، لیکن دنیا کی دو عظیم ترین سلطنتوں کے معرکوں میں ہزاروں انسانوں کا اجتماعی نظم و ضبط انفرادی شجاعت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ سین کو 5000 سواروں کی کمان مل چکی تھی، وہ پرویز کے انتہائی ہوشیار جرنیلوں میں سے تھا اور عاصم کو ان منظم جنگوں کے قواعد و ضوابط سکھانے کے لیے اس سے بہتر استاد نہیں مل سکتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو اپنے پاس بیٹھا لیتا اور کوئی نقشہ کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی اسے کسی گزشتہ لڑائی کے پلان کی خوبیاں اور خامیاں سمجھاتا اور کبھی آئندہ کے لیے صف بندی اور حملے کی مختلف تجاویز پر بحث شروع کر دیتا۔ عاصم کی فطری صلاحیتیں سین کے توقعات سے کہیں زیادہ ثابت ہوئی تھی اور چند ہفتوں میں اسے 50 سواروں کی کمان مل چکی تھی۔ ان سواروں کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ ان کا سالار ایک عرب تھا اور ابتدا میں وہ یہی خیال کرتے تھے کہ اس اجنبی کو کسی خدمت کے عوض نوازا گیا ہے، لیکن چند معرکوں میں یہ بات دستہ ساری فوج میں ایک غیر معمولی شہرت و عزت حاصل کر چکا تھا اور اس کا ہر سپاہی اپنے سالار پر فخر کرتا تھا۔ عاصم کی نگاہوں میں ان 50 سواروں کی حیثیت اپنے قبیلے کی آدمیوں کی سی تھی اور اس کی تمام دلچسپیاں انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز، زیادہ بہادر، فرض شناس اور قابل اعتماد ثابت کرنے تک محدود تھی۔ ایران کے سماج میں زیر دستوں اور بالا دستوں کا رشتہ بندوں اور آقاؤں کا رشتہ تھا اور فوج کے اندر بھی یہی حالت تھی کہ افسر جو عام طور پر طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے اپنے سپاہیوں کو غلاموں کی طرح حقیر سمجھتے تھے، لیکن عاصم اپنے سپاہیوں کا غمگسار دوست اور درد مند ساتھی بن چکا تھا اور اپنے دل میں ان کے لیے وہی شفقت محسوس کرتا تھا جو ایک عرب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے آدمیوں کے لیے ہو سکتی تھی، اور یہ لوگ اس کے اشاروں پر جان دیتے تھے۔ پھر جس طرح ایک سردار ہمیشہ اپنے قبیلے کی نگاہوں میں ممتاز رہنا پسند کرتا ہے، عاصم بھی اپنی ایک امتیازی شان برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ لڑائی کے میدان میں سین کی نگاہیں ہمیشہ اسے کسی ایسے مقام پر تلاش کرتی جہاں دشمن کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے سپاہی سائے کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ لگے رہتے۔ لڑائی کے بعد جب اس کے تھکے ہارے سپاہی کسی چٹان یا ریت کے ٹیلے پر سستاتے تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ اس کی موجودگی میں بے تکلفی سے باتیں کرتے اور ہنستے بولتے تھے اور وہ ان کے ہر غم اور ہر خوشی میں شریک ہونا اپنا فرض خیال کرتا تھا۔
سین اس بات پر خوش تھا کہ اسے عاصم کے افسردہ چہرے کے لیے مسکراہٹوں کے سامان مہیا کر دیے ہیں۔ عرب قبائل کے رضاکاران کے سردار عاصم کی جرأت و ہمت کے معترف تھے، اور جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ عاصم یثرب کے ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے اور بھی بے تکلف ہو گئے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ نامی گرامی پہلوانوں سے اپنے لوہا منوا چکا تھا۔ چند ہی مہینوں میں عاصم کی مصروفیتوں میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ماضی یا مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنے سپاہیوں سے فراغت پاتا تو کسی عرب قبیلے کے رضاکاروں کی محفل میں بیٹھ جاتا، تاہم ان تمام دلچسپیوں اور مصروفیتوں کے باوجود جب کبھی وہ اس جنگ میں یہودیوں کے کردار کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شام اور فلسطین کے حالات یثرب کے حالات سے مختلف نہیں۔ وہاں یہودی اوس اور خزرج کی دائمی نظام میں اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اور یہاں انہیں روم اور ایران کی شہنشاہوں کی زور آزمائی میں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ یہودی جنگ کے میدان سے عام طور پہ دور رہتے تھے، لیکن فتح کے بعد جب بے بس انسانوں پر قوت آزمائی کا موقع ملتا تو وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی وطن دشمنی، شقاوت اور بربریت کے خلاف عاصم کا ضمیر چیخ اٹھتا، لیکن یہ چیخیں جنگ کے ہنگاموں میں دب کر رہ جاتی۔ وہ ایک ایسے تیز رفتار قافلے کے ساتھ شامل ہو چکا تھا جس کے مسافروں کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی فرصت نہ تھی، اور وہ ایک ایسا راستہ اختیار کر چکا تھا جس کی منزلیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہودی اس کی تمام نفرت و حقارت کے باوجود اس کے ہمسفر بن چکے تھے۔ وہ ایک آندھی کے ساتھ اڑ رہا تھا، ایک سیلاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، اور اب کسی نئے راستے یا منزل کے متعلق سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ لطیف اور نازک خیالات صرف اس وقت پریشان کرتے جب اسے رات کی تنہائیوں میں سوچنے کا موقع ملتا، لیکن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ کرتے وقت وہ صرف ایک سپاہی رہ جاتا۔ آئے دن اس کے قدردانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شہرت و مقبولیت نے بعض لوگوں میں حسد و رقابت کے جذبات بھی پیدا کر دیے۔ ایرج سین کی فوج میں 1000 سپاہیوں کا سالار ہونے کے باوجود عاصم کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں پہلی ملاقات کی تلخی ابھی تک باقی تھی، اور اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب جس سے برابر کی سطح پر بات کرنے کے تصور سے ہی اسے کراہیت محسوس ہوتی تھی، شہرت اور ناموری کے میدانوں میں سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ ایرج نے عاصم کو ایرانی دستے کا افسر بنانے کی مخالفت کی تھی، اور اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ایرانی ایک عرب کی سرداری قبول نہیں کریں گے، لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایرانی جنہیں اس سے نفرت و حقارت سے پیش آنا چاہیے تھا، اس کے پجاری بن چکے ہیں۔ ایک دن پرویز کی فوجیں یروشلم سے 4 منزل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے پڑی تھی کہ اچانک اسے اطلاع ملی کہ غسانی قبائل کے ایک تازہ دم لشکر نے دفعتاً حملہ کر کے گلیلی کے 2 شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ لوگ چند میل دور ایرانی افواج کے عقب میں جمع ہو کر کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ غسانی عرب عیسائی تھے اور رومیوں کے طاقتور حلیف خیال کیے جاتے تھے، چنانچہ پرویز نے یروشلم پر حملہ کرنے سے پہلے ان کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھتے ہوئے کسی توقف کے بغیر سین کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس مہم میں یمن اور عراق عرب کے رضاکار بھی شریک ہو گئے۔ اس لشکر میں ایرانیوں کے علاوہ 2000 عرب، سوار الخم، تمیمی اور دوسرے حلیف قبائل کی نمائندگی کرتے تھے۔ بنو بکر کے 500 سوار کے قوی ہیکل سردار کا نام حابس تھا، اور اس سے عاصم کی ابتدائی دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ روانگی کے وقت سین نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بذات خود اس مہم پر جانے کی بجائے اپنے آدمیوں کی رہنمائی کے لیے کسی اور کو بھیج دو، لیکن اس نے جواب دیا، میرے قبیلے کے آدمی صرف میری موجودگی میں مردانگی کے جوہر دکھا سکتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سے پیچھے رہ جائیں۔ پھر جب ایک شہر کے باہر کھلے میدان میں لڑائی شروع ہوئی تو حابس کے سپاہی پہلے ہی
حملے میں دشمن کے قلب تک پہنچ چکے تھے۔ غسانی لشکر نے کچھ دور پیچھے ہٹنے کے بعد پوری قوت سے جوابی حملہ کیا اور اس کے دائیں اور بائیں بازو کے سواروں نے آگے بڑھ کر حابس کے لیے پیچھے ہٹنے کا راستہ مسدود کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایرانیوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا اور غسانی دوبارہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حابس کے جانباز ابھی تک ان کے نرغے میں تھے۔ ایک شدید حملے کے بعد چند ایرانی اور عرب دستے دشمن کا گھیرا توڑ کر آگے بڑھے، لیکن اتنی دیر میں حابس کے 150 آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے اور وہ خود بھی زخمی تھا اور بڑی مشکل سے گھوڑے پر اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اپنی تلوار اور نیزوں کی مدد سے دشمن کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ اچانک ایک غسانی کا نیزہ حابس کے گھوڑے کی گردن پر لگا، گھوڑا اچھلا اور حابس ایک طرف لڑک گیا۔ اس عرصہ میں عاصم اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ ایرانی لشکر کے چند اور دستے اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ عاصم نے گھوڑے سے کود کر گرے ہوئے سردار کو اٹھایا اور پلک جھپکنے میں اسے زین پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو چکا تھا اور عاصم حابس کو ایک خیمے میں لٹا کر اس کی ران کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ ایک ساعت بعد جب حابس کو ہوش آیا تو سین، ایرج اور چند عرب سردار اس کے گرد جمع تھے۔ اپنے تیمارداروں سے چند سوال کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اور وہ کون ہے جس نے میری جان بچائی ہے؟ تمیمی رضاکاروں کے سردار نے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا محسن یہ ہے۔ حابس کچھ دیر بغور عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے احسان مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نوجوان میرے قریب آؤ۔ عاصم آگے بڑھا اور حابس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ایرج نے کہا، تمہیں خودکشی کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ تمہاری بیمان جوش سے کئی کارآمد آدمی مارے جا چکے ہیں۔ حابس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور سین نے فوراً مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، وہ کارآمد آدمی اس لیے مارے گئے کہ جب حملہ کرنے کی ضرورت تھی تم تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے۔ اگر تم بھی عاصم کی طرح فرض شناسی کا ثبوت دیتے تو ان میں سے اکثر کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ ایرج، جسے ہر معاملے میں سین سے دلجوئی اور ناز برداری کی توقع تھی، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور چند ثانیے بعد جب یہ لوگ جنگ کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے وہ ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سین اور دوسرے لوگ حابس کے خیمے سے جانے لگے تو حابس نے سین سے کہا، آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سین رک گیا اور باقی لوگ خیمے سے باہر نکل گئے۔ حابس نے کہا، مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے بعد لڑنے کے قابل نہیں رہا، لیکن لخمی سرداروں نے میرے آدمیوں کو بزدلی کا طعنہ دیا تھا اور میں ان پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تلوار اٹھائے بغیر بھی میں اپنے آدمیوں کو شیروں کی طرح لڑا سکتا ہوں، لیکن آئندہ کچھ عرصے کے لیے میں شاید گھوڑے پر سواری بھی نہ کر سکوں۔ اب میرے آدمیوں کو ایک اچھے رہنما کی ضرورت ہے، اور یثرب کا یہ نوجوان جس نے آج میری جان بچائی ہے ہر لحاظ سے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا اہل ہے۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے قبیلے کے آدمی اس کی قیادت میں لڑنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ اس نے میری جان بچائی ہے اور میرا ہر آدمی اسے آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار رہے گا۔ میں نے سنا ہے کہ اپنے قبیلے سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے، اگر وہ پسند کرے تو میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کو تیار ہوں، میں اسے اپنا بیٹا سمجھوں گا۔ سین نے مضطرب سا ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ ایک سپاہی ہے اور ایران کی فوج کے سوا اب اس کا کوئی قبیلہ نہیں۔ میں اسے رضامند کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی ایرانی دستے کو چھوڑ کر شاید کوئی بڑے سے بڑا عہدہ قبول کرنا بھی پسند نہ کرے۔ حابس نے پر امید ہو کر کہا، یہ ایرانی دستہ میرے آدمیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ سین نے جواب دیا، یہ ہو سکتا ہے، اگر تم اس قدر مصر ہو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ عرب صرف اچھے گھوڑے کو ہی پہچان سکتے ہیں۔ حابس مسکرایا، جناب میں پہلے دن اس کا گھوڑا دیکھ کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شام کے وقت ایرج سین کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب اگر آپ خفا
نہ ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو۔ جناب، مجھے معلوم ہے کہ آپ عاصم کو بہت چاہتے ہیں اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ دل کھول کر اس کی نیکی کا بدلہ دیں، لیکن وہ فوج کے نظم و ضبط کی اہمیت قطعاً محسوس نہیں کرتا۔ سین نے پریشان ہو کر پوچھا، اس نے کیا کیا؟ جناب، فوج کے کسی چھوٹے یا بڑے عہدیدار کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قدر مانوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاصم دوسروں کے لیے ایک غلط مثال قائم کر رہا ہے۔ آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں، اس کے سپاہی گا رہے ہیں اور وہ ان کے درمیان زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں سپاہیوں کا گانا پسند نہیں ہے؟